قیامت سے پہلے اللہ ایک ایسی مخلوق کو بھیجے گا جو انتہائی طاقتور ہوگی۔ اس طاقتور مخلوق کا نام دجال ہوگا، جو اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم کو لے کر گھومے گا، جس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دجال کے حوالے سے وہ معلومات پیش کریں گے جس کو آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے سنا یا پڑھا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ دجال کے بارے میں کئی علماء کا ماننا ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا اور اللہ نے ابلیس کی موت کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ملتوی کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں وہ کہاں ہے اور وہ کب سامنے آئے گا، اس حوالے سے کئی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو کسی نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کی لوکیشن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ کئی اسلامک اسکالر کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر ڈیول سی میں ہے، اور وہ اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، اور دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت ماننے والے جو دنیا میں سب سے بڑی آبادی والے ہیں، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، جو قیامت کے نزدیک آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، جو انسانوں کے لیے بڑی آزمائش کا سبب بنے گا۔ اگر آپ عیسائیوں کی لوک کہانیوں کو سنیں تو اس میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال کا جنم ایک ایسے خاندان میں ہوگا جو سب سے نیک اور دیانت دار لوگ ہوں گے، جو اولاد کے لیے سالوں سے دعا کر رہے ہوں گے، اور تب اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو کہ دجال ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے ماں باپ بے حد خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ جہاں تک یہودیوں کی بات ہے تو یہود کے یہاں اسے آل داود میں سے مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا، اور یہودیوں کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ دجال بگڑی شکل والا ہوگا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جس سے اس کی شکل انتہائی بدصورت نظر آئے گی۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بہت سی باتیں ہم مسلمانوں سے ملتی جلتی ہیں، سوائے اس بات کے کہ یہودی اور عیسائی مانتے ہیں کہ دجال کی شکل خراب نہیں ہوگی، اور مسلمان اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں جس میں دجال کو ایک آنکھ والا کہا گیا ہے، یعنی وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ تیرتے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور اس کی بائیں آنکھ سبز رنگ کی ہوگی، اس کی کمر میں کبڑا پن ہوگا اور اس کے بال گھنگرالے اور اتنے موٹے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں، وہ بانجھ ہوگا اور اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہاں دجال کی ایک آنکھ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بہت سے علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی یا اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ کچھ علماء کے مطابق اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اور کچھ اور علماء کے مطابق اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، واللہ عالم۔ اس بارے میں ایک اللہ ہی بہتر علم رکھنے والا ہے۔ دجال کے والدین کا ذکر بعض روایت میں آیا ہے کہ دجال کے والدین کے یہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر ان کے یہاں وہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ دجال ہوگا، لیکن اس طرح کی روایت سند کی کمزوری کی وجہ سے پختہ دلیل نہیں رکھتی۔ امام البرجینزی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال بدروحوں اور جناتوں پر قابو رکھتا ہے، اس نے جناتوں کی نسل میں سے ہی شادی کی تھی، اور دجال کے باپ دادا کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے، اور یہ بھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ سرکش جناتوں کو قید کر لیا تھا تو ان جناتوں میں دجال کی بیوی اور اس کے باپ دادا بھی موجود تھے، لیکن امام البرجینزی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے باوجود آج تک دجال کی پیدائش اور دجال کے ماں باپ کے بارے میں علم ایک راز بنا ہوا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا۔ انٹرنیٹ پر ایک دلچسپ آرٹیکل سامنے آیا، اب یہ کتنا سچ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب دنیا میں جناتوں کی حکومت تھی، اور جب فرشتوں نے جنگ کر کے ان جناتوں کی حکومت ختم کر دی تو دجال جانور انسان کے ملاو سے وجود میں آیا، اور یہ بھی کہ دجال ابلیس کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے جناتوں اور انسانوں کے بیچ ایک پردہ قائم کر دیا، انسانوں اور جناتوں کی دنیا دونوں الگ الگ ہو گئیں۔ فرشتوں کی اس جنگ کے بعد جناتوں کو
को जजीरों और पहाड़ों की गारों में कैद कर दिया गया। लेकिन उनमें से कुछ शैतान जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने की कसम खाई, और ये वो वक्त था जब एक शैतान जिन ने एक इंसानी औरत से ताल्लुकात कायम करना चाहा था, लेकिन इन दोनों मखलूकात के बीच में पर्दे की रुकावट की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उसी दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो कि किसी जानवर की नस्ल में से थी, उसने उन दोनों के दरमियान औलाद के लिए खुद को पेश किया, और इस तरह इंसान और जिन के बीच से उस जसासा के पेट में पलने लगा। और इस तरह एक तीसरी मखलूक दज्जाल की पैदाइश हुई, जिसमें इंसान, जिन्नात और जानवरों का खून था, और दज्जाल की पैदाइश पर फरिश्तों ने उसे जंजीरों से बांध दिया था ताकि दुनिया उसके शर से महफूज रह सके। कहा जाता है कि दज्जाल अपने किस्म की आखिरी मखलूक होगी जिसको दुनिया के हालात के बारे में खबर जसासा से ही मिलती है, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन पर, समंदर पर और हवा में रह सकती है। इस वाक्य की तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन जसासा के बारे में हमें सही मालूमात हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हुम के उस वाक्य से मिलती है जिसमें उन्होंने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया था। दज्जाल कौन है, कहां से आया, उसके वालिदैन कौन थे और दज्जाल अब कहां है, ये तमाम सवालात दिलचस्पी से भरे हुए हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाबों का इल्म सिर्फ एक अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि दज्जाल एक इंतहाई ताकतवर मखलूक का नाम है जो इंसानी शक्ल में जाहिर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक जरूरी बातें उम्मत को बता दी हैं। दज्जाल 40 दिन हुकूमत करेगा, आखिरी बार उर्दन के इलाके में फीक नामी घाटी में जाहिर होगा, जहां वो मुसलमानों से जंग करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा और अल्लाह मुसलमानों को उस पर गालिब कर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।